بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے، کما سئل، جس طرح پوچھا گیا، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن تبدل الکفر، اور جو تبدیل کرتا ہے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے رستے سے۔ ان آیات کا شان نزول جو ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 297 میں مختلف احادیث مبارکہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق منقول ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورنی ما ترکتکم، مجھے اس حالت پر چھوڑ دو جس حالت پہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، مجھے اس حالت پر رہنے دو، زیادہ سوال مجھ سے نہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالكم، اس سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، واختلافهم على انبیائهم، اور اپنے نبیوں سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ فإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بھی میں تمہیں حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ وَإِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ وَهَذَا إِنَّمَا قَالَهُ بَعْدَمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْحَجَّ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بیان فرمایا کہ جس وقت مسلمانوں پر حج فرض ہو گیا، فَقَالَ رَجُلٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہوا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خاموش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم ہر سال ہمیں حج کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھ رہے ہیں، اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ثم قال علیہ السلام لا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ، اگر میں نعم کہتا کہ ہاں، لَوَجَبَتْ، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا تو ہر سال تمہارے لیے حج کرنا مشکل ہوتا۔ مستطاعتم، تو تم طاقت نہ رکھتے حج ہر سال۔ اب اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورنی ما ترکتکم، مجھے رہنے دو اس حالت پہ جس حالت میں میں تمہیں چھوڑتا ہوں، زیادہ مجھ سے سوال نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے، وہ زیادہ نبیوں سے سوال کرتے تھے اور بار بار ہر مسئلے میں سوال کرتے، مسئلہ آسان سے مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بقرہ کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے، انما یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ اب جو ہے انہوں نے رنگ کا پوچھا، بھائی وہ گائے ذبح کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ جس مسئلے کے ان کو تلاش تھی، اپنے قاتل کی تلاش تھی ان کو،
کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ گائے ذبح کریں، بس اب گائے ذبح کرتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا اس کا رنگ کیا ہوگا، پھر جو ہے آگے سوالات پوچھے کہ کس طرح رنگ اور سارا جو ہے عمر، ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا، ان کے لیے پھر مسئلہ مشکل ہو گیا، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے پھر گائے ان کو مل نہیں رہی تھی اور ڈھونڈتے رہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مجھ سے سوال نہ کرو۔ ایک شان نزول تو ان آیات کا یہ نقل ہے، اللہ فرماتے ہیں ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو تبدیل کرتا ہے ایمان کے بدلے، ایمان چھوڑ کر کفر لیتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے رستے سے وہ ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ انتہائی پسندیدہ جماعت تھی۔ اب دیکھو غور سے، یہ بات بڑی اہم بات ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ باقاعدہ سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم کی حدیث، فرماتے ہیں مسلم کے شرط پہ اس کی سند صحیح ہے، یعنی مسلم کے راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ابن عباس سے نقل ہے، فرماتے ہیں ما رأیت قوما خیرا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ ما سألوه الا عن 12 مسئلة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صرف 12 سوالات کیے، زیادہ سوالات نہیں کیے، اور وہ سوالات قرآن پاک میں ذکر ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الیتامی، اسی طرح کے جو سوالات ہیں 12 سوال جو صحابہ کرام نے پوچھے، وہ اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو یسألونک عن المحلہ قل ہی مواقیت للناس۔ تو یہ اللہ نے صحابہ کرام کے سوالات کو، توجہ کریں، بات بہت اہم بات میں کہنے لگا ہوں، صحابہ کرام کے سوالات قرآن پاک کا حصہ بنایا، اور ان کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا۔ صحابہ کرام کے سوالوں کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کریم جو عرش عظیم کے مالک ہیں، پورے کائنات کے مالک ہیں، وہ صحابہ کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، ان کے سوال کو اتنی توجہ دیتے ہیں کہ خود اللہ جواب نازل فرماتے ہیں، خود اللہ جواب، توجہ کریں، ہاں، اس لیے صحابہ کرام معمولی جماعت نہیں ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو پوری کائنات، پوری مخلوقات میں اللہ نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اشد ابرہا قلوبا، ان کے دل سب سے نیک تھے، اعمقھا علما، اور ان کا علم جو ہے سب سے گہرا تھا۔ ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، من کان یستن فلیستن بمن قد مات، جو تابعداری کرنا چاہتا ہے وہ ان صحابہ کرام کی تابعداری کرے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو پسند فرمایا۔ غرض یہ کہ یہاں ابن عباس فرماتے ہیں ما رأیت قوما خیرا من اصحاب محمد، میں نے اصحاب محمد سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھا۔ انہوں نے 12 سوال کیا، اللہ نے 12 سوال کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق اور بھی احادیث ہیں جو یہاں پر منقول ہیں، میں مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ لو کانت کفارتنا کفارات بنی اسرائیل، یا رسول اللہ اگر ہمارے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہوتے جس طرح بنی اسرائیل کے کفارات تھے، کیا مطلب بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی آدمی گناہ کرتا تو کل کو جو ہے اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا کہ فلانا آدمی نے یہ گناہ کیا، اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، یہ بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اب اگر یہ آدمی کفارہ ادا کرتا تو سب لوگ کے سامنے اس کی کیا ہو جاتی، شرمندگی ہو جاتی کہ یہ گناہ کیا، اس نے کفارہ بھی دے دیا، شرمندگی تھی۔ دوسری بات، اگر یہ آدمی جو ہے وہ یعنی وہ لکھا ہوا مٹھا دیتا
اور جو ہے چھوڑ دیتا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوتی۔ اب ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، لو کانت کفاراتنا کفارات بنی اسرائیل، کاش ہمارے کفارات بھی بنی اسرائیل کی طرح ہوتے، یعنی ہمیں بھی بتایا جاتا کہ آپ نے یہ گناہ کیا اور اس کا یہ کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ سننے والی بات ہے، فرمایا اللہم لا نبغیہا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا نبغیہا، اللہم لا نبغیہا، اللہم لا نبغیہا، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ کہیں اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ صحابی پوچھ رہے بھائی، کون پوچھ رہے ہیں؟ کاش ہمیں صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، پوری امت کی اللہ تعالیٰ دلوں میں عظمت نصیب فرمائے۔ صحابی پوچھ رہے تو حضور پاک 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں اللہم لا نبغیہا، اللہم لا نبغیہا، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے، یا اللہ ہم یہ نہیں چاہتے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وجہ بتائی ہے کہ ما آتاکم اللہ خیر مما اوتیا بنی اسرائیل، جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا اگر ان کے گناہ کا کفارہ ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تو وہ شرمندگی ہوتی، اور میری امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حجاب میں اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، تو اب پردے کو پردے میں رہنے دو، پردے کو پردے میں رہنے دو۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں من ہم بسیئۃ فلم یعملھا لم تکتب علیہ، جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس ارادہ، ہم من ارادہ کرتا ہے گناہ کا، وہ اس کا ارادہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس کا ارادہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مثال نیکی کا، ایک آدمی جو ہے حج کرنا چاہتا ہے، اس نے وہ محنت بھی کر رہا ہے، یعنی اس نے داخلہ بھی بیچ رہا ہے اور منظور نہیں ہو رہا، اس ارادے پہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا کر سکتا ہے، ارادے پر۔ یہ اس امت کا ایک خاصیت ہے۔ اور جب آدمی جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اللہ 10 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آدمی حج کر لیتا ہے حلال مال سے جی تو اللہ تعالیٰ 10 حجوں کا قبول حجوں کا ثواب عطا فرما۔ اسی طرح ساری نیکیاں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لم تکتب علیہ، وہ گناہ اس پر نہیں لکھا جاتا۔ اور جب ان عملھا کتبت سیئۃ واحدہ، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر جب اس کے اندر ندامت ہوتی ہے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے آنسو سے اپنے گناہوں کو دھو لیتا ہے اور دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ فرشتوں کے دماغ سے، فرشتوں سے بلا دیتے ہیں، اور جس جگہ پہ وہ گناہ کی ہوتی ہے اللہ اس زمین سے وہ گناہ بلا دیتے ہیں، اور وہ صحیفے جس صحیفوں میں فرشتے نے گناہ لکھے ہیں وہاں سے اللہ مٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی اتنی جو ہے قدر کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا نبغیہا، اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے اس طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، کہیں تمہارے لیے مسئلہ مشکل نہ ہو جائے، لہذا تم اس طرح کے سوال نہ کرو۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں تفصیل ہے، میرے خیال میں اتنا بہت ہے، باقی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔